السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھنا بھی اختلاف کے اس دور میں مسجدیں الگ الگ ہو چکی ہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے گھر میں نماز پڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ زیادہ بہتر نہیں، جائز ہی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مسجد آپ کے آس پاس ہے تو مردوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ گھر میں فرض نماز پڑھیں۔ بہتر کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے، جائز ہی نہیں ہے۔ اس اختلاف کو مبرر بنا کر کے آپ اس غلط کام کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ چونکہ لوگوں میں اختلاف ہوا ہے، لوگوں نے 2 مسجدیں بنا لی ہیں یا لوگوں نے 3 مسجدیں بنا لی ہیں ایک ہی محلے میں، اب لہٰذا ہم گھر میں نماز پڑھ لیں گے، یہ آپ کے لیے جسٹیفیکیشن نہیں ہوگا۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ آپ اس مسجد میں جائیے جو آپ سے قریب ہو، جو آپ کے لیے سہولت ہو جس میں۔ باقی یہ بات تو الگ ہے، الگ موضوع ہے کہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو، لیکن اختلاف ہوتا ہے، یہ ایک امر واقع ہے، ہم اس کو جہاں تک ممکن ہوگا اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر ہو گیا تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام کا کوئی ایک واجب حکم اس کو چھوڑ دیں گے اس اختلاف کی وجہ سے۔ ہاں، اگر ایسا ہے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے تو فتنہ فساد ہوگا، آپ جائیں گے تو آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے لوگ، مارنے لگیں گے، جھگڑے لڑائیاں ہوں گی آپ کے جانے کی وجہ سے، تب اس صورت میں کہا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ مت جائیے، ورنہ مسلمان آپس میں خون خرابے میں لگ جائیں گے مسجد میں، آپ گھر میں پڑھ لیجئے۔ باقی اگر 3 مسجدیں اختلاف کی وجہ سے بن گئی ہیں، تینوں میں نمازیں ہو رہی ہیں، آپ کے لیے جس میں سہولت ہو اس مسجد میں حاضر ہونا یہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ جی اطہر صاحب۔ ابھی سب لوگ اشتہاد کرتے ہیں، تو ایک عام انسان بھی اشتہاد کر سکتا ہے کہ بھئی ابھی لوگ کہتے ہیں کہ نمازیں نہیں ہوتی تو دل نہیں مانتا، پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو پھر کیوں مسجد میں جائیں اور نماز پڑھیں، اس سے اچھا گھر پہ پڑھ لیں۔ حالانکہ سنت نماز پڑھنے تو کا گھر پہ ہی حکم ہے۔ اگر آپ کو اتنا پتہ ہی ہے تو پھر آپ کسی عالم سے پوچھ کیوں رہے ہیں؟ خود اجتہاد کیجئے، ہر مسئلے میں کیجئے۔ میرے بھائی کچھ ادب آداب ہوتے ہیں سوال کرنے کے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اختلاف کرنا غلط ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، جتنا ممکن ہو ہمیں لوگوں میں اتحاد کروانا چاہیے، جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ اور ایک محلے میں ایک مسجد ہو، مسجد کے اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تمام مسلمان اکٹھا ہو کر کے نماز پڑھیں، اکٹھا ہو کر کے عبادت کریں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے اور ہم اس کو نہیں روک پا رہے ہیں، مسجدیں 2 جگہ بنا لی گئیں، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کہے کہ اختلاف ہو گیا اس لیے میں مسجد جاؤں گا نہیں، میں اپنے گھر میں پڑھوں گا۔ اور آپ نے کہا اجتہاد ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر آپ اجتہاد کر سکتے ہیں تو پھر کسی عالم کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ پھر آپ گھر میں بیٹھ کے اجتہاد کیجئے۔ میرے بھائی اجتہاد کرنے کا حق اسے ہے جس کے پاس اس کی اہلیت ہے، جس کے پاس اس کی صلاحیت ہے، وہ اجتہاد کر سکتا ہے۔ عام آدمی کو اجتہاد کی اجازت کیسے دے گی؟ مطلب یہ تو دنیا کے کسی نہ تو شرعی علوم میں اس کی گنجائش ہے، نہ تو دنیاوی علوم میں اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ جی اطہر صاحب، ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔